اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ حج کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جانے کے مراحل بھی اسی طرح سے ہیں جس طرح سے ہماری موجودہ زندگی میں آمد ہوئی۔ یہ طریقہ کار اس ہستی نے مقرر کر رکھا ہے جس نے یہ تمام کائنات تخلیق کی ہے تاکہ ہر کوئی اپنے عمل کی مناسبت سے جزا پائے، اور وہ لوگ جو قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کی طرح ہیں کہ نہ وہ کوئی بات سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ عبرت پکڑتے ہیں، تو ان کا شک تو مرنے کے بعد ہی دور ہوگا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ حج رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 11 سے 22 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو بندگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کنارے پہ رہ کے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، تو اگر پہنچے اسے کوئی بھلائی مطمئن رہتا ہے اس سے۔ مِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر آ پڑے اسے کوئی آزمائش تو پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے کے بل۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، خسارہ دنیا اور آخرت کا یہی ہے دوسری خسارہ۔ عام لوگوں میں ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی ہے جو ایک کنارے پہ رہ کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ اگر انہیں اس کی وجہ سے کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ پہنچے تو منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نقصان اٹھاتے ہیں، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 143 میں ارشاد ہے، مذبذب ہیں اس کے بیچ، نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف، اور جس کو بھٹکنے دے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہیں پا سکتے تم اس کے لیے کوئی راہ۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، یہ پکارتا ہے اللہ کے سوا جو نہ اسے ضرر پہنچائے اور جو نہ اسے نفع دے۔ ذالک ھو الضلال البعید، یہی ہے بہت دور کی گمراہی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ پکارتا ہے اس کو جس کا ضرر زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ لبئس المولا ولا بئس العشیر، کیا ہی سنگین دوست اور کیا ہی سنگین ساتھی۔ دین حق سے منہ پھیرنے کی وجہ سے ان لوگوں میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں یا چیزوں سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جو نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان، اور ان چیزوں کی چاکری کرتے ہوئے ان کے ذہن سے یہ بات محو ہو جاتی ہے کہ تمام مخلوقات اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے خالق اور مالک حقیقی کی محتاج ہیں۔ تو بھلا ایک حاجت مند کسی دوسرے حاجت مند کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے؟ جیسا وہ خود محتاج ہے اسی طرح کا محتاج اس کا خود ساختہ مولا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے، جنات تجری من تحت الانہار، باغوں میں جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کر ڈالتا ہے
جو ارادہ کرتا ہے۔ اب حق سے روگردانی کرنے والوں کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا عملی ثبوت فراہم کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم نوازی کے ساتھ انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دیتا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی وسائل کی فراوانی ہے اور ایک خوشی کا ماحول ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے، جو اس نے اس انداز سے تشکیل دے رکھا ہے کہ ہر کوئی اپنی محنت کے موافق جزا پائے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو جو کوئی ظن رکھتا ہے کہ ہرگز نہیں نصرت فرماتا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں، وَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، تو اسے چاہیے کہ کھینچ لے جائے کچھ اسباب آسمان کی طرف، پھر قطع کر ڈالے۔ وَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، سو نظر ڈالے کیا جاتا رہا اس کی تدبیر سے جو باعث غیظ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یُرِیدُ، اور بالکل اسی طرح ہم نے نازل فرمائی ہے کھلی نشانیاں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے جو کوئی ارادہ کرتا ہے۔ اب جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کوئی مدد کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ذہن کی تمام تر قوتوں کے ساتھ اس بات کا جائزہ لے کہ اس کائنات اور خود اس کی اپنی ذات میں کیا کوئی بھی کام یا کوئی بھی حرکت اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بغیر سر انجام پا رہی ہے۔ اس کے بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی صفت کلیم کی بدولت ہے، اور دیکھنے کی صلاحیت اللہ کی صفت بصیر کی مرہون منت ہے۔ کیا اس میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جسے وہ اپنا قرار دے سکے؟ اور کیا اس کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو نصرت خداوندی کے بغیر اپنا کام سر انجام دے رہی ہے؟ تھوڑے سے غور و فکر کے بعد ہی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہیں، اور ان کے بغیر نہ تو کوئی چیز اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ ایک غیر جانبدارانہ اور حقیقت پہ مبنی جائزہ اس کے ہر طرح کے شک و شبہات رفع کر دے گا، اور تمام باتیں جنہیں سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو رہا تھا اور اس کے اندر جو غم و غصے کا لاوا ابل رہا تھا غلط ثابت ہو جائیں گے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں کھول کر بیان کیا ہے، اور مختلف نشانیوں کی صورت میں طرح طرح سے وضاحتیں پیش کی ہیں، لیکن رہنمائی تو وہی حاصل کر سکتا ہے جو بذات خود ہدایت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے مطلوبہ کوشش کرے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، بے شک جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جو شرک کرتے ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے مابین یوم القیامہ کو۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ شاہد ہے۔ انڈر لائن لفظ ہے مجوس، میم جیم سین سے بنا، مجوسی آتش پرست، جس کی تجدید جناب زرتشت نے کی تھی، میجینز۔ قانون ربی کی حقانیت پر ایمان لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری فکری طرزیں ہیں، اور جب تک ہم مکمل غیر جانبداری کے ساتھ کسی شے کا جائزہ نہیں لیتے، اس چیز کی حقیقت مخفی رہتی ہے اور ہم کبھی بھی صحیح نتائج اخذ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کسی خاص طرح سے وابستہ ذہن واضح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود حق کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ان اختلافی امور کا فیصلہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ہم سب کسی اعلیٰ اور عرفہ ہستی کے روبرو جا کھڑے کیے جائیں اور وہ
ہمارے ماں بہن فیصلہ فرما دے۔ اس طرح ہر کوئی یہ جان لے گا کہ کون صحیح راہ پہ تھا اور کون غلط راہ پہ، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے تو کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 میں ارشاد ہے، نہیں ظاہر ہوگا کافروں کا تردد اس کے بارے میں حتیٰ کہ آ جائے ان پہ ساتھ اچانک، یا آ جائے ایک عذاب روز بہنج کا۔ اختیار اس روز صرف اللہ کا ہے، حکم فرما دیتا ہے ان کے ماں بہن، سو جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے نعمتوں والے باغات میں ہیں، اور جو کفر کرتے رہے اور انہوں نے تکذیب کی ہماری نشانیوں کے ساتھ، بس وہی ہیں جن کے لیے عذاب توہین ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور شمس و قمر اور تارے اور پہاڑ اور شجر اور جاندار اور لوگوں سے کثیر، وکثیر حق علیہ العذاب، اور ایک اکثریت جن پہ حق ہو چکا ہے عذاب۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کو رسوا کرے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی اکرام۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتی ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں، سورج ہو یا چاند، تارے ہوں یا ستارے، پہاڑ ہوں یا درخت، چرند پرند ہیں یا کچھ اور لوگوں میں سے بھی بہت سے اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں جو کوئی بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک کو معلوم ہے اپنی صلات اور تسبیح، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ انسان کو تھوڑا سا اختیار ملا ہے کہ خیر اور شر میں سے جس چیز کا چاہے انتخاب کر لے، لیکن یہ اپنی حقیقت کو بھلا کر بھٹک گیا ہے۔ اسے یاد ہی نہیں کہ کون کون سے مراحل طے کر کے وہ اس روپ میں یہاں موجود ہے۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے اپنے رب کریم کے ساتھ کیا کیا وعدے کیے تھے، یہ اپنی ہی دھن میں سب کچھ بلائے طاق رکھ کر من مستیاں کیے جا رہا ہے، اور اس عاقبت نااندیشی کی بدولت بہت سے لوگوں پہ جرم ثابت ہو چکا ہے۔ اب رسوائی ان کا مقدر ہوگی، اور یہ سب کچھ اسی قانون کے مطابق ہوتا ہے جس کے مطابق اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ در حقیقت یہ عذاب اس کے اپنے ہی کیے کا نتیجہ ہوگا۔ حَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو حریف ہیں، مخاصمت کرتے ہیں اپنے رب کے بارے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، تو جو کافر ہیں کاٹے جا چکے ہیں ان کے لیے کپڑے آگ سے۔ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، انڈیلا جاتا ہے ان کے سروں پہ گرم پانی۔ یسخر بہ ما فی بطونہم والجلود، گلا دیا جاتا ہے اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور جلدیں بھی۔ انڈر لائن لفظ ہے یصب، صاد بے سے بنا، اوپر سے پانی گرایا یا برسایا جاتا ہے، اس پورٹ۔ یسخر، صاد ہے رے سے بنا، کسی چیز کو پگھلانا یا گلانا تاکہ اس کے اجزاء خوب قریب ہو جائیں، اس میلٹڈ۔ ہماری اس دنیا میں خیر اور شر کی دونوں طرزیں ہمہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہتی ہیں۔ خیر قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے، جبکہ ان قوانین کی خلاف ورزی کا نام شر ہے۔ خیر کی طرز نہ صرف اپنی ذات
بلکہ مخلوق خدا کے لیے بھی بھلائی، امن و چین، خیر اور سکون کا باعث بنتی ہے، جبکہ شر کی طرز بگاڑ، دنگا فساد، بد امنی اور بے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ جب یہ طرزیں مختلف ہیں تو ظاہر ہے ان کا انجام بھی مختلف ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 4 میں انہی دونوں طرزوں کے انجام کا ذکر ہے۔ اسی کی طرف مراجعت ہے تم سب کی۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے خلق کی، پھر اعادہ کرتا ہے اسی کا، تاکہ جزا دے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے انصاف کے ساتھ، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کو پینا ہے کھولتے پانی سے، اور ایک عذاب المناک بسبب اس کے جو کفر وہ کرتے رہے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہیں چھڑیاں لوہے کی۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی ارادہ کرتے ہیں کہ وہ نکل جائیں اس کے غم سے، لوٹا دیے جاتے ہیں اسی میں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکھو جلنے کا عذاب۔ انڈرلائن لفظ ہے مقامع، کاف میم عین سے بنا، ایسی چیز یا حرکت یا قوت جس سے کسی سرکش کو اس کے ارادے سے روک دیا جائے، مثلا سر پہ مارنے کی چھڑی یا آنکھیں سے۔ مثل موجودہ زندگی کے اگلے مرحلے میں شر کی طرز پہ قائم رہنے والوں کی سرکوبی کے لیے خاطر خواہ سامان موجود ہے۔ جب بھی وہ اس عذاب سے نکل بھاگنا چاہیں گے، پھر اسی میں واپس دھکیل دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے کسب کے موافق سزا بھگتیں۔ اب جب ہمیں دونوں طرزیں واضح ہیں تو لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قوانین ربی کے مطابق فطرت سے ہم آہنگ کر لیں، قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھیں اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کے مطابق عمل کریں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ آج انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا مستقبل چاہتے ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ دوسرے رکوع کا۔ لوگوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، انہیں کوئی فائدہ نظر آئے تو دلچسپی لیتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ پڑے تو یہ منہ پھیر کر کفر اور شرک کی راہ پہ چل دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ایمان لانے والوں اور اس کا عملی ثبوت اعمال صالح سے دینے والوں کا انجام خوشکن ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کرم نوازی سے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، جہاں انہیں طرح طرح کی نعمتیں میسر آتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تمام مخلوقات اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اسی کی محتاج ہیں۔ اسی کے مقرر کیے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق ہر کوئی اپنی محنت کے موافق جزا پاتا ہے۔ انسان کو اچھائی اور برائی کے انتخاب کا تھوڑا سا اختیار ہے، اور اکثر یہ سب کچھ بلا کے خلاف فطرت کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔